اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ واکرمہ بالنبوہ امیناً علی غیبہ ورحمت للعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیہم السلام اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ایک مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ زیارت پہ گیا تھا عراق کربلا مولا، نماز جمعہ کے جتنے بھی نمازی ہیں سب کی نیابت میں زیارت کا فریضہ انجام دیا۔ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ متمنی ہیں زیارت کے لیے پروردگار اسباب مہیا فرما۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسلسل اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے، 21 باب میں 12 کو بیان کیا جا چکا ہے، 13ویں باب کا ذکر ہے۔ اس باب میں امام علیہ السلام نے غدیر کے 20 نام بیان کیے ہیں۔ وہ 20 نام جو مولا نے بیان کیے ہیں، 11 کا ذکر کیا جا چکا ہے، آج 12ویں نام کا ذکر ہے۔ مولا فرماتے ہیں غدیر کا ایک نام ہے ھذا یوم الارشاد۔ آج کا دن اشارہ ہے غدیر کے دن کی طرف، یہ یوم الارشاد ہے۔ ارشاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ رشدہ ہے، رشد، اسی سے رشید ہے، اسی سے مرشد ہے۔ اس کے معنی ہے ہدایت اور رہنمائی کے، یعنی غدیر کا دن ہدایت اور رہنمائی کا دن ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس کی یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا ہے گمراہی کے راستے سے۔ اس واضح راستے کا نام غدیر ہے۔ اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اللہ پر ایمان لایا گویا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ تو ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد یعنی رہنمائی کا دن ہے، ہدایت کا دن ہے۔ اسی سے لفظ مرشد بھی آیا ہے، جس کو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، پیر و مرشد۔ مرشد یعنی رہنما۔ اردو میں جو لفظ ارشاد استعمال ہوتا ہے شاید اس کے معنی کچھ اور لیے جائیں۔ شعراء کرام جب اشعار پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارشاد ارشاد، لیکن یہ عربی والا ارشاد ہے۔ یوم الارشاد یعنی ہدایت کا دن ہے، رہنمائی کا دن ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا من یہد اللہ فہو مہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہ اس کے لیے کوئی ولی پاؤ گے تم، نہ کوئی مرشد پاؤ گے۔ اب غدیر یوم الارشاد ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جب انسان چوراہے کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ کبھی کبھی متحیر ہوتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ منزل جو ہے اگر اس نے پہلے معین کر لی ہے تو چوراہے پہ پہنچ کر وہ متحیر نہیں ہوتا، اس طرف قدم آگے بڑھاتا ہے جو راستہ اسے منزل تک پہنچا دے۔ غدیر ایک چوراہا سمجھیں، یا غدیر تک پہنچنے کے لیے ایک چوراہے سے گزرنا پڑے گا۔ چوراہے میں 4 راستے ہوتے ہیں۔ غدیر ایک ایسا چوراہا ہے کہ 3 راستے باطل کی طرف جاتے ہیں اور ایک راستہ حق کی طرف جاتا ہے۔
اچھا مشکل یہ ہے کہ ہر باطل کے راستے پر حق لکھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ذہن کس کی طرف پہنچا، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات ہے. یہ ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد ہے، ہدایت کے دن ہے، رہنمائی کا دن ہے. غدیر سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ایک مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں اسے کس طرح سے پڑھا جائے. ہمارے یہاں جو علماء کا فتویٰ ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، یعنی ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب اور عشاء صبح کی، بلند آواز سے پڑھنا ہے. دونوں سوروں میں مستحب ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے. اب دیکھیں سواد اعظم کیا فرماتے ہیں. 3 فتوے ہیں یا 3 رائے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں. یہ امام شافعی ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ سورہ حمد میں تو پڑھا جائے گا. نماز میں جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا. جو نماز آہستہ سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھا جائے گا. ایک تو یہ راستہ ہو گیا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ امام احمد حنبل، حنابلہ حنبلی حضرات، ان کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً آہستہ پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، چاہے وہ جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، ظہر کی ہو یا مغرب کی ہو، آہستہ پڑھیں گے. یہ دوسرا راستہ ہو گیا. امام مالک اور ان کے پیروکار یہ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا منع ہے مطلقاً. کوئی بھی نماز ہو آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، ممنوع، منع ہے. اور یہی قول تقریباً ملتا جلتا اسی سے امام ابو حنیفہ کا بھی ہے. تو 3 راستے ہو گئے یہاں پر. آپ کا ذہن کس کی طرف پہنچا مجھے نہیں پتا. 3 راستے ہو گئے. امام شافعی نے کیا فرمایا کہ جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ کو زور سے پڑھیں، جو آہستہ سے پڑھی جاتی ہے اس میں آہستہ سے پڑھیں. کسی نے کہا نہیں بالکل آہستہ سے پڑھیں، کسی نے کہا نہ پڑھیں. امامیہ کا ہمارا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں. اس کا مطلب ہے شیعوں کا فتویٰ امام شافعی سے تھوڑا قریب ہے، یا امام شافعی کا فتویٰ شیعوں سے تھوڑا قریب ہے. تو 3 راستے ہو گئے یہ جو باطل کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا راستہ جو حق کی طرف جا رہا ہے، ھذا یوم الارشاد، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین فخر رازی صاحب، جن کی تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب، اور تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنا کیا نظریہ بیان کیا بسم اللہ کے حوالے سے، کسی نماز میں آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں. آپ فرماتے ہیں ان الدلالۃ العقلیہ موافقۃ لنا، عقلی دلیلیں ہمارے موافق ہیں. یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھیں، بلند، جو شیعوں کا نظریہ ہے. دلیل عقلی ہمارے، اور وہ دلیل عقلی انہوں نے اپنے دی ہے. ہماری سمجھ میں جو دلیل عقلیہ ہے یہ بالکل واضح ہے کہ اگر بسم اللہ کو زور سے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کب سورہ حمد ختم ہوا، کب دوسرا سورہ شروع ہوا، ورنہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کب حمد ختم ہوا کب دوسرا سورہ شروع ہوا. وہ اس کے بعد کا جملہ سنیں، وَعَمَلُ علی بن ابی طالب علیہ السلام معنا، اور علی کا عمل بھی ہمارے ساتھ ہے. یعنی امام علی علیہ السلام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے. اور اس کے بعد یہ جملہ جو بیان فرمایا، وَمَنْ اتَّخَذَ عَلِيًّا إِمَامًا، جس نے علی کو اپنا امام بنا لیا یا علی کو امام لے لیا، لِدِينِهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے علی کو اپنا امام بنایا گویا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا. فی دینہ و نفسہ، خود اس کے ہاتھوں میں ایک مضبوط رسی آ گئی. تو اب آپ یہاں پر غور کریں کہ یہ جو راستہ ہے غدیر یوم الارشاد، غدیر یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش
ہر مسئلے میں امام علی کو اپنا امام بنا لیتے یا مان لیتے تو سارے جھگڑے خود بخود جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پیغمبر نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ، 5 نمازیں ہیں تو 2 مرتبہ تو سورہ حمد کو تو پڑھنا ہی ہے، کم سے کم 10 مرتبہ سے زیادہ پیغمبر روز اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ اس میں بھی مسلمانوں نے جھگڑا کر لیا کہ آہستہ سے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے یا زور سے پڑھتے تھے۔ تو جو کام پیغمبر روزانہ 10 مرتبہ سے زیادہ کریں اس میں اگر جھگڑا وارد ہو جائے، اس کا مقصد یہ کہ جان بوجھ کر یہ تحریک چلائی گئی کہ عمل رسول مشکوک ہو جائے، جان بوجھ کر یہ۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور بہرحال یہ علماء اہل سنت کے نزدیک بہت معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، جو مؤسسہ اہل بیت یا مکتبہ اہل بیت میں یہ کتاب ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطرف نے عمران بن حسین سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ آئے بلا شام سے آئے، جب جنگ ہو رہی تھی صفین کے موقع پر، نماز کا وقت ہو گیا تو امام علی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو ایک جملہ ہی کہتے ہیں، ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ، اس شخص نے، یعنی امام علی کے پیچھے نماز پڑھی، اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلوا دی جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شام کی نماز کچھ اور تھی، حاکم شام کی نماز کچھ اور تھی، اور امام علی علیہ السلام کی نماز رسول اللہ والی نماز تھی۔ اب ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امام علی نے فرمایا ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد ہے، ہدایت کا دن ہے۔ یہ جو گمراہی آ گئی ہے خاص کر نماز میں، جو بدعت آ گئی ہے کہ بسم اللہ کو ہم کیسے پڑھیں، یہ اس کا منشأ اختلاف کیا ہے، یعنی کہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا۔ اب تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا ہوں، علامہ مرتضیٰ عسکری نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، جن کو مراجعہ کرنا ان کی کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ حاکم شام جب مدینے آئے یا آیا، جب مدینے آیا حاکم شام تو نماز پڑھائی نماز پڑھی، کیا حاکم تھے تو وہی نماز پڑھاتے تھے، بسم اللہ بول کر گئے، بسم اللہ نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو جیسی نماز ختم ہوئی تو مہاجرین اور انصار نے شور مچایا، احتجاج کیا، کیا جملہ سنیں، سرقت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کو چرا لیا یا تم بھول گئے، نماز کو چرا لیا یا تم بھول گئے، پورا دین چرا لیا تو نہیں بولے، خیر کچھ نہ کچھ تو بہرحال ضمیر بیدار ہوا، نماز کو تم نے چرا لیا یا بھول گئے، کیا ہوا مجھ سے، کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھاؤ، تم مجبور کر دیا اسے، پھر سے نماز پڑھائی۔ اچھا اب دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، پھر سے نماز پڑھائی، شام میں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں آنے والی نسلوں نے پیغمبر کی سنت کو نظر انداز کر دیا اور حاکم شام کی سنت کو مقدم کیا۔ کاش غدیر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے کہا کہ مرتضیٰ عسکری صاحب کی کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین، قرآن کریم مدرستین یعنی شیعہ اور سنی دو مدرسے، ان کی روایات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں تفصیل سے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام روایتوں کو پیش کریں، صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حاکم شام نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا، لوگوں نے کہا تم نے نماز کو چرا لیا، فعل کس کا ہے اور نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے، بہت ہی توجہ سے۔ اہل سنت کے بہت مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں، ابو بکر البحیقی، نشاپور کے تھے، شاید تقریباً 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہے، بہت ان کا اعتبار ہے، بہت معتبر عالم دین ہے،
ذہن میں رکھیے گا کہ حاکم شام نے جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ گول کر گئے. مہاجر و انصار نے کہا اسرقت الصلاۃ ام نسیت، نماز کو چرا لیا تم نے یا تم بھول گئے. یہ کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ سنن الکبریٰ ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ. ان الشیطان استرقا، بتحقیق شیطان نے چرا لیا، من اہل القرآن، قرآن والوں سے، یعنی جو قرآن جن کے پاس ہے ان سے شیطان نے چرا لیا. اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی ایک عظیم آیت کو چرا لیا. یہ کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ اہل سنت کے عالم دین کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے قرآن کی ایک بہت بڑی آیت کو چرا لیا. کس نے نہیں پڑھا تھا، عمل کس کا اور نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ کیا مقابلہ کیا جائے کہ کسی کا عمل شیطان والا عمل ہے، کسی کا عمل خدا والا عمل ہے. کہ عمل اگر ہاتھ سے ہوتا ہے تو ہاتھ ید اللہ ہے، زبان سے ہوتا ہے تو زبان لسان اللہ ہے. صلوات محمد و آل محمد. ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن ارشاد کا دن ہے، ہدایت کا دن ہے. غدیر ہی سے ہدایت ملتی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے صرف روشنی کا ہونا کافی نہیں ہے، آنکھوں کی بھی ضرورت ہے. بغض علی کی وجہ سے اگر آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو پھر غدیر کی روشنی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. یوم الارشاد 13واں نام امام علیہ السلام نے غدیر کا بیان کیا، وہ ہے یوم محنت العباد. غدیر کا دن ایسا دن ہے جس دن بندوں کا امتحان ہوتا ہے. غدیر ہی سے تو امتحان ہوگا. غدیر میں جو پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، اور غدیر میں جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا. غدیر کا فیلئر جہنم میں جائے گا، اور غدیر میں جو پاس ہوگا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. امتحان، آزمائش ہے، اور یہ آزمائش، یہ امتحان سب کے لیے ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، ہم انہیں نہیں آزمائیں گے. نہیں، ہم سب کو آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی ہم آزمائیں گے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو معلوم، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کی مخلوق کو پتہ چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو غدیر کے دن امتحان ہے، غدیر کے ذریعے امتحان ہے، اور یہ امتحان سب کا ہے، سب کا امتحان ہے. جس نے بھی مولا کائنات کی ولایت کو مان لیا، قبول کر لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس کی سمجھ میں یہ ولایت نہیں آئی وہ امتحان میں ناکامیاب ہو گیا. الحمدللہ ہمارا مجمع، ہمارے سامعین، الحمدللہ سب کے دلوں میں حب مولا کائنات ہے. سب اس امتحان میں دعا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پروردگار غدیری راستے پر چلائے، ولائی راستے پر چلائے. جس طریقے سے ہم امام علی کے فضائل پڑھتے ہیں کوشش کریں اسی طریقے سے ہم امام علی کے فضائل اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ
वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा वसल्लि अला अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन व वसीय रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलिय्यिका व अख़ी रसूलिका व हुज्जतिका अला खल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम। वसल्लि अला सिद्दीक़ति ताहिरा फ़ातिमा सय्यदतन निसाइल आलमीन। वसल्लि अला सिब्ते रहमा व इमाम अल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह। वसल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद बिन अली बाक़िरिल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन व जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक़िल मुसद्दक़ व मूसा बिन जाफ़र अल काज़िम व अली बिन मूसा अर्रज़ा अल मुर्तज़ा व मोहम्मद बिन अली अल जवाद अत्तक़ी व अली बिन मोहम्मद नक़ी वल हसन बिन अली अल अस्करी व खलफ़िल हादी अल महदी वजअलका ला इबादिका व अमनाइका फ़ी बिलादिका सलातन कसीरा दाइमा व उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह। हम अपने आप को और आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही इख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहे हैं। इस खुतबे में मुनासिबात के हवाले से गुफ्तगू होती है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमारे सामने है, हम लोग उसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही मुबारक महीना है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया शहरी ये मेरा महीना है, ये मवालिद का महीना है। बड़ी बड़ी अज़ीम शख्सियतों की विलादत इस महीने में है। 3 शाबान को आपने जश्न मनाया होगा, सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 4 शाबान को कमर बनी हाशिम की विलादत। 5 आज मेरे ख़्याल से 5 शाबान है आज का दिन। एक रवायत के मुताबिक विलादत है इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार इन मासूमीन के सदक़े में हम सबको हमेशा हमेशा हिदायत के रास्ते पर गामज़न रखें। 15 शाबान आ रही है इंशाअल्लाह, उसके लिए भी आमादगी ज़रूरी है, जिसे शब बारात कहते हैं। रमज़ान ये शाबान का महीना दुआओं का महीना है, मुनाजात का महीना है। एक खुसूसी सलवात भी है जो शाबान में पढ़ी जाती है, रोज़ा इम्मा पढ़ते थे, उसे मैं नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मुनाजात है जो मुनाजात शाबानिया के नाम से मशहूर और मारूफ़ है। दुआओं की किताब में आपको ये मुनाजात मिल जाएगी, रोज़ पढ़ें। ये मुनाजात इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से आई है। रवायत में अल्लामा मजलिसी वगैरह ने ज़िक्र किया है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम पाबंदी के साथ इस मुनाजात को पढ़ते थे, बहुत ही पाबंदी के साथ। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं मुनाजात है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि मुनाजात कहते किसे हैं। मुनाजात जब शुरू होगी इंशाअल्लाह तो कहते किसे मैं अर्ज़ करूँगा, नजवा किसे कहते हैं। इस मुनाजात की जो शुरुआत हो रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलवात से होती है और बहुत ज़्यादा सलवात इसमें शाबान में बहुत ज़्यादा सलवात आप पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा सवाब है। इसकी शरह बहुत से उलमा ने की है और आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने भी शरह की है मुनाजात शाबानिया की। उस शरह में सलवात के हवाले से कई नुकात आपने बयान किए हैं।
صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا صلوات؟ اللہم یعنی یا اللہ، اے میرے اللہ، صلی رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ محمد وآل محمد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو کیا آل محمد ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں؟ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں اس کا کوئی بینیفٹ ان کو ملتا ہے؟ یہاں پر علماء کے اپنے اپنے آراء ہیں، آغا نے جو بیان کیا میں اسے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی آپ صلوات پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، پورا کا پورا فائدہ۔ ایک بہترین مثال انہوں نے دی، ان کا دیکھو بھائی، ائمہ علیہ السلام کا ظرف، میں بہت آسان لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں عرض کروں، آپ فرماتے ہیں ائمہ علیہ السلام کا ظرف رحمت خدا سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، لبریز ہے۔ ہماری دعا سے وہ برتن نہیں بھرے گا، ظرف ان کا نہیں بھرے گا۔ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کے خاندان کا بچہ بچہ رحمت ہے، رحمت خدا سے ان کا ظرف لبریز ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے، ایک گلاس آپ لے لیں، اس گلاس میں پانی بھر دیں، پورا پانی آ جائے گلاس میں، ذرہ برابر جگہ نہ ہو، بھرا ہے، لبریز ہے، اور گلاس رکھیں ایک پلیٹ میں، ایک تشتری میں، پھر پانی ڈالیں تو گلاس تو پہلے سے پر ہے، پانی کہاں جائے گا؟ گلاس میں نہیں جائے گا، پانی تشتری میں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ آسمان ولایت ہے، یہ ایسا ظرف ہے جو رحمت خدا سے پر ہے۔ ہم ولایت کے نیچے ہیں، جس طرح سے گلاس کے نیچے پلیٹ ہے اور گلاس پانی سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، پانی آپ ڈالیں گے، گلاس تو پہلے ہی سے بھرا ہے، اس میں نہیں، وہ پانی چھلک کے کہاں آئے گا؟ پلیٹ میں آئے گا۔ ہم سب ولایت کے نیچے ہیں، صلوات یعنی رحمت خدا کی دعا، ظرف پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا نا، وہ تو رحمت سے پہلے ہی لبریز ہیں، چھلکے کی رحمت تو وہ ظرف میں آئے گی، جو تحت ظرف ہے، ولایت کے ظرف کے نیچے، ولایت کے سائے میں جو ہیں انہیں وہ رحمت ملے گی۔ اور اسی کی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرا اللہ رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر، صلاۃ، ایسی رحمت، ایسی صلوات تغفر بہا ذنوبنا، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، وَتُصْلِحُ بِهَا عُيُوبُنَا، اور ہمارے ہر عیب کی اصلاح ہو جائے۔ تو صلوات کا سارا فائدہ کسے ملتا ہے؟ جو صلوات بھیجتا ہے۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا کہ ہم محمد وآل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور سوال کرنے والا نوجوان تھا، نوجوانی کی عمر میں 20 سال 19 سال کی عمر میں سوال کیا۔ اب اس سے کوئی ایسی دلیل تو نہیں دی جا سکتی تھی کہ جو علمی دلیل ہو، تو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم ایک باغ کے مالی ہو، نوکر ہو، اس باغ میں ہر طرح کے پھول ہیں، باغ کا مالک کوئی اور ہے، تم نہیں، تم بھی اس کے غلام ہو، نوکر ہو، اور جتنے پھول ہیں سب اس کی ملکیت میں۔ تمہیں جب پتہ چلے کہ باغ کا مالک باغ میں آنے والا ہے تو تم نے جلدی سے پھول توڑا، پھولوں سے گلدستہ تیار کیا، اور اس گلدستے کو باغ کے مالک کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کیا۔ تم بھی اس کے نوکر ہو، باغ کا مالک بھی وہی ہے، پھول بھی اسی کے ہیں، مگر تم اس کے احترام میں اسی کے پھول بطور ہدیہ دے رہے ہو۔ ہم بھی اہل بیت کے غلام ہیں، آپ بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، یہ صلوات نہیں ہیں، یہ پھول ہیں۔ گلدستہ بنایا ان پھولوں کا، اب محمد وآل محمد خدمت میں پیش کیا۔ مالک باغ کا کریم ہے، سخی ہے، جب کریم کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو کریم اس سے بہتر جواب دیتا ہے۔ آل محمد کی خدمت پہ جب درود اور صلوات کا نذرانہ پیش کریں گے تو جواب اس سے بہتر آئے گا، اور بہتر جواب یہی ہے کہ ہمیں نجات ملے گی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔
یہ مناجات شعبانیہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے، صلوات کے بعد پہلا جملہ وَاسْمَعْ دُعَائِي اِذَا دَعَوْتُکَ، اے میرے اللہ میری دعا کو، میری پکار کو سن جب میں تجھے پکار رہا ہوں۔ سن میرے اللہ میری دعا کو، میری پکار کو۔ وَاسْمَعْ نِدَائِي، میری ندا کو سن، میری آواز کو سن، اِذَا نَادَيْتُکَ، جب میں تجھے پکاروں۔ میرے اللہ جب میں تجھے پکاروں تو میری ندا، میری آواز کو۔ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُکَ، اور میری طرف توجہ دے اس وقت جب میں تجھ سے مناجات کروں۔ 3 لفظ اس دعا میں استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ خود دعا ہے، ایک ندا ہے، ایک نجوا ہے۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا میں عمومیت پائی جا رہی ہے، آپ قریب سے پکاریں، دور سے پکاریں، آہستہ پکاریں، زور سے پکاریں، کسی بھی طریقے سے اللہ کو پکاریں وہ دعا کہلائے گی۔ لیکن اگر بآواز بلند اللہ کو پکار رہے ہیں تو اس دعا کو ندا کہیں گے۔ تو دعا اور ندا میں میرے اللہ جب میں تجھے پکاروں، کہیں سے بھی پکاروں، کیسے پکاروں، تو میری دعا کو سن لے، اور جب میں تجھے آواز دوں، آواز دور سے دی جاتی ہے، تو میری آواز کو بھی سن لے۔ اور جب میں تجھ سے نجوا کروں، مناجات کسے کہتے ہیں؟ نجوا کسے کہتے ہیں؟ نجوا کہتے ہیں جو 2 آدمیوں کے درمیان راز کی گفتگو ہو، اسے نجوا کہتے ہیں۔ یہاں کے اوپر عبد ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے، کسی بھی حالت میں کرے، حالت سجدہ میں کرے، حالت قنوت میں کرے، وہ اپنے رب سے نجوا کرتا ہے۔ تیسرا نہیں سنتا، تو یقین تو ہونا چاہیے کہ جو دوسرا ہے وہ سن رہا ہے۔ اچھا، آپ کسی دوسرے سے راز کی بات کریں اور وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی ہم اتنے لوگوں سے مخاطب ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہے، 2-4 لوگ اگر ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم صرف ایک سے مخاطب ہیں اور ہماری طرف متوجہ نہیں، کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں چاہتا نہیں ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ مناجات اللہ سے راز کی گفتگو کرنا، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کیا؟ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، میرے اللہ میری طرف توجہ دے جب میں تجھ سے نجوا کروں۔ ایسا نہ ہو میں مناجات کروں اور تیرا رخ میری طرف نہ ہو، تیری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اے میرے اللہ جب میں تجھ سے نجوا، یہ نجوے کے بہت فائدے ہیں۔ انسان کے سینے میں کبھی کبھی ایک غبار ہوتا ہے، ایسا غبار مشکلات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا، تھا کس سے بیان کرے؟ عرفا کہتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، اپنے رب سے نجوا کرو۔ اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تصور پیدا ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے نجوا کرو۔ اچھا، صرف نجوے تک پہنچ کے کیا منزل ختم ہو جاتی؟ نہیں، راستہ بہت لمبا ہے میرے عزیزو۔ دعا کریں اللہ سے، پکاریں اللہ کو، جیسے چاہے ویسے پکاریں، آواز دیں اللہ کو، نجوا کریں۔ اور جب انسان مناجات کرتا ہے اپنے رب سے، راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اپنے رب سے، اور رب توجہ دیتا ہے، یعنی سنتا ہے رب، اور جب احساس ہو جاتا ہے رب توجہ سے ہمارے نجوے کو، ہماری مناجات کو سن رہا ہے، تو ایک نئے مرحلے میں یہ بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس نئے مرحلے کا نام خاموشی ہے، سکوت ہے۔ اب یہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے اب رب بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ عرفا بیان کرتا ہے، اس مرتبے پر آ جاتا ہے، بول رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے اور یہ بندہ سن رہا ہے۔ تو یہ مناجات شعبانیہ ہے۔ روز پڑھیں تو کیا کہنے، نہیں روز پڑھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنے، نہیں ہفتے میں تو کم سے کم
مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس مناجات شعبانیہ کو پڑھ لیں، اور میری یہ گزارش ہے پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ، فقد حربت الیک، اے میرے اللہ میں بھاگ کر آیا ہوں تیری طرف۔ دیکھیے بھاگنا برا نہیں ہے، کہاں سے بھاگ رہا ہے، بھاگ کر کس کی طرف آ رہا ہے؟ حق سے بھاگ رہا ہے، جان بچانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ فرار مذموم ہے، لیکن اگر کوئی بھاگ کر اپنے رب کے حضور میں آ رہا ہے، فقد حربت الیک، میرے اللہ میں بھاگ کر آیا ہوں اور تیرے پاس بھاگ کر آیا ہوں۔ علماء نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی مثال دی ہے، یہ مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہو۔ ماں جب اپنے چھوٹے بچے کو مارتی ہے، کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، جب مارتی ہے تو بچہ ماں سے لپٹنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا مارتی اتنا ماں کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مصائب نہیں ہے، رب کی ڈانٹ ہے، بھاگو نہیں اسی کی طرف آؤ تاکہ یہ ڈانٹ محبت میں بدل جائے۔ جب بچہ ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے تو ماں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ممتا کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس معصیت کی وجہ سے اگر رب تمہارا ناراض ہو گیا، بھاگو، مگر بھاگ کر اسی کے پاس آؤ۔ فقد حربت الیک، میرے اللہ میں بھاگ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وقفت بین یدیک، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس حالت میں مستقیناً، بیچارہ ہوں، کوئی میرا آسرا نہیں ہے، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے اللہ گناہگار بندہ تیری۔ یہ مناجات ہے، میں تو زور زور سے پڑھ رہا ہوں، آپ آہستہ سے پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ اللہ سے جب نجوہ کر رہے ہیں تو آپ کے اس نجوے کو اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ وقفت بین یدیک مستقینا، اللہ کا متضرعا الیک، تضرع کے ساتھ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مضطر جب اللہ کو پکارتا ہے تب اللہ سنتا، راجیا لما لدیک ثوابی، میرے اللہ اس ثواب کی امید میرے دل میں جو تیرے پاس ہے میرے لیے۔ یہ ہے نجوہ، مناجات شعبانیہ کے 3 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ دعا یہی ہے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم مناجات شعبانیہ کو پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں، اور ایک سبق اس سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ہم مظلومین کی مدد کرتے رہیں اور ظالمین کے خلاف تبرع کرتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں۔ آج فلسطین کی قوم مظلوم ترین قوم ہے، تقریباً 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا یہی پروردگار مظلوم عوام کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، خاص کر اسرائیل ظالم کو نیست و نابود فرما، اس کی مدد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ اس مہینے کی برکت کا واسطہ، موالید کا واسطہ جو اس مہینے میں ہیں، ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے، ہماری عبادت کو قبول فرما، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آفتاب شریعت مولانا کلب جواد صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا پا رہے ہیں کیونکہ پیروں میں تکلیف ہے، پروردگار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائیں۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے، مراجع اکرام کی حفاظت فرما، رہبر اعظم الشان کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آخری دعا پروردگار نمازیوں کے جو اعزاء اقربا رشتہ دار، خاص کر والدین اگر دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما چکا ان کے درجات کو بلند فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔